السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ قرآن کریم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ قرآن کا علم برائے عمل ہو، اس نیت کے ساتھ سیکھے کہ میں جو بھی سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس بات کو لے کے لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن اس میں جو کچھ تھا اس پر عمل کرتے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد ہوتا۔ یعنی اہل القرآن کون تھے کہ جنہیں قرآن حفظ بھی نہ تھا لیکن وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اور یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے اسے اہل القرآن نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو قرآن کو ایون زبانی بھی یاد کر لے، چاہے اس کے کچھ حصے کو، لیکن اس کو سمجھے نہیں، اس کے احکامات پر عمل نہ کرے، تو وہ اہل القرآن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے کہ جیسے کہ تیروں کو درست کیا جاتا ہے، یعنی انتہا درجے کی درستگی اور بہترین تجوید کے ساتھ قرأت کرے، لیکن اگر اس کو سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ سمجھیں کہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا اور اس کا شمار پھر اہل القرآن میں نہیں ہوگا۔ اسی کے متعلق حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کلام کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا، لیکن انہوں نے اسے شروع سے ہی نہیں لیا۔ تو شروع سے ہی نہ لینے سے مراد پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کے معنی اور تشریح کا انہیں علم نہیں۔ تو دیکھیں، بچوں کو اگرچہ لفظ لفظ قرآن کی سمجھ نہ بھی آئے، لیکن پھر بھی بچے اگر قرآن کا تھوڑا سا حصہ پڑھیں یا ایک پارہ پڑھیں اور یا پھر کوئی ایک آیت بھی لیں، تو اس میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ چاہے آیت ایک ہو، آیت کا ایک حصہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، کہ وہ جتنا بھی پڑھیں لیکن وہ جانیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہو۔ تو روز چاہے آپ تھوڑی سی آیت کو سلیکٹ کریں یا خود پڑھنے کے بعد انہیں سکھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ڈسکس کریں، کیونکہ انہیں شروع سے ہی اگر پتہ چلے اس کتاب کی اہمیت کا اور اس کو سمجھنے کے بارے میں، تبھی وہ ایفرٹ کریں گے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں، تو اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرتے ہوئے ان سب باتوں کو ہمارے عمل میں لائے، اور اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں کے پیش نظر ہمارا تھوڑا پڑھنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے، انشاءاللہ، آمین۔ تو چلیے 24واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ اس پارے میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے،
کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ نیک ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں کہ وہ منکرین جو انہیں اپنے جھوٹے خداؤں سے ڈرا رہے تھے، انہیں بتا دیں کہ اللہ آپ کا وکیل اور محافظ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام صبر سے جاری رکھیں اور ان کافروں سے لاپرواہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور انہوں نے اپنے مددگار اللہ کے سوا دوسرے بنا لیے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اللہ نیند میں ہماری حفاظت کرتا ہے جب ہم بے خبر ہوتے ہیں، اور اسی پر ہمیں مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہاں پہ انسانوں کی اکثریت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو کوئی بیماری یا بھوک، کوئی فقر فاقہ یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور اس کے برعکس جب نعمت ان کو مل جاتی ہے تو ان کا رویہ بالکل سرکشی اور سر پھرے انسان کی طرح ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک سرکشی کا راستہ جب انسان اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں کیا اللہ کا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے، یا جو علم اور ہنر میرے پاس ہے اس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، یا پھر اس طرح سے اس کے ذہن میں فخر و غرور آنے لگتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔ تو وہ انسان اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ یہ سب نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں یہ اس کے لیے امتحان اور آزمائش ہیں، اور اس آزمائش کو جانتے ہوئے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکر ادا کرے گا یا میرا کفر کرے گا۔ تو ایسے موقع پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو دی ہوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہو، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بنیں۔ بلکہ اس کے برعکس یہ کہ انسان کے ذہن میں جیسے فخر و غرور یا اس قسم کا کوئی تکبر آ جاتا ہے کہ یہ میری دعا کا نتیجہ ہے کہ مجھے ایسے ملا ہے، اور فوری طور پہ اس کے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے
روگردانی یا پھر اس کی طرف سے کچھ تکبر کی بنا پہ ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، تو پھر معاملہ اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ عطا کریں تو اس پر تکبر کریں، بلکہ عطا کے اوپر شکر اور آزمائش میں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی حرکتیں کر چکے ہیں، کہ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی۔ یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے، کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ تو فرمایا جائے گا کہ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں، جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا تھا، اور تو تھا ہی کافروں میں۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے، یعنی اس کے برعکس جن لوگوں نے پرہیزگاری کی، انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ پھر فرمایا، وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر سے کیا مراد ہے کہ ان لوگوں نے اس کی بات ہی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی، اور پھر ان لوگوں نے عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ اس میں بھی دوسروں کو شریک کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ
بالکل ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور اس کے برعکس ان لوگوں کا معاملہ کہ جو تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر تھا، ان کا معاملہ اس روز کیا ہوگا؟ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ سورۃ الزمر کا اختتام ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلی سورۃ المؤمن شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، یعنی قرآن کا نزول اللہ عزیز العلیم کی طرف سے ہے جس کی شاہانہ صفات کا ذکر کیا گیا۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت پاداش اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ کافروں کی دنیاوی ترقیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ پچھلی قوموں کی راہ پر چل رہے ہیں اور ویسا ہی انجام دیکھیں گے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں وہ مسلسل اللہ سے مومنوں کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ آخرت میں کافروں کے لیے سفارش نہ کریں گے مگر ایمان والوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور ان کو عذاب سے بچا۔
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشگی کے ان باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آبا اور ازواج و اولاد میں سے جنت کے لائق ٹھہریں، بے شک عزیز و حکیم تیری ہی ذات ہے۔ وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم بیزار ہوتے تھے، اور جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ ہی جلایا۔ یعنی ایک دفعہ انسان کا دنیا میں آنا اور اس کی موت کا واقعہ ہونا، اور پھر سے دوبارہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز انسان کو اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو موت دی جائے گی تو ہر انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس کے بعد تمہاری موت نہیں، یعنی اب جو تمہارا انجام جنت اور دوزخ کی صورت میں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے یہی ہے، اس کے بعد موت نہیں۔ تو یہ کہیں گے کہ اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یعنی یہ لوگ جہنم میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کیونکہ لیکن وہاں پہ اعتراف کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہاں پشیمان ہونے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہ ان کی وہ خواہش ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ بار بار کافر کہے گا کہ ہمیں دوبارہ زمین پہ بھیجا جائے تاکہ ہم پھر سے اپنی نیکیاں اکٹھی کر کے لائیں۔ تو اس وقت ان کی پکار، ان کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا بھی مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آج ہر نفس کو اس کے کرنے کا بدلہ دیا جائے گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب ہے کہ قیامت کے بارے میں انہیں بتا دیجئے کہ جب وہ برپا ہوگی تو کیا حالات ہوں گے، جب کہ دل خلق سے حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ ہی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو یہ بات جو ہم نے یہاں پہ پڑھی کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو، یعنی جو کچھ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر یعنی دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیاء کا علم ہوتا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، باریک یا موٹی، اعلیٰ مرتبے کی چھوٹے مرتبے کی، جس قسم کی بھی بات ہو، کسی قسم کا بھی عمل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور آنکھوں کی خیانت، اس سے کیا مراد ہے کہ جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں اور ہم جان بوجھ کے کبھی پلک جھپک دیتے ہیں یا پھر اپنی نگاہ کو پلٹا دیتے ہیں اور کسی کو مطلب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، یا پھر کنکھیوں سے کسی چیز کو دیکھ لینا اور پھر آنکھیں بند کر لینا، یا پھر کچھ جیسے ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یوں اپنے آپ کو ہی سمجھانے کے لیے کہہ دینا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بات یہاں پہ واضح کی جا رہی ہے کہ ایک پلک جھپکنے میں بھی انسان جو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور سینوں کے اندر جو باتیں، اور اس کا مطلب یہ کہ جو وسوسے جو خیالات بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو ایک لمحہ بھی اس کو نہیں گزرتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھوں کی خیانت سے یا ہمیں برے وسوسوں سے بچائے، کیونکہ جب برا خیال جب ایک عزم کا روپ اختیار کر لیتا ہے، یعنی ہم اس کام کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی ہمارے ارادے کی پختگی کی وجہ سے، چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے لیکن اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس بات کی یقین دہانی کے لیے پچھلی قوموں کی دوبارہ سے مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا، وہ باعتبار قوت و طاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت آگے تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کے آتے تھے تو وہ انکار کرتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا، یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ اور پھر اس بات کو واضح کیا کہ قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ موسیٰ اور فرعون کے واقعے سے، قوم فرعون میں ایک با ایمان شخص تھا، اس کا پھر یہاں پہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جو کسی مصلحت سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ کو قتل کی دھمکی دی تو اس شخص نے سر دربار اپنے ایمان کی گواہی دی اور موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کی، اور وہ کہنے لگا کہ کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ تو فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ اس مومن شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز نہ آ جائے جو اور امتوں پر آیا، یعنی تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آئے جیسے امت نوح اور عاد و سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور اے میری قوم کے لوگو، مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کے لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی پھر راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیے کہ اس مومن شخص نے ایک کافر دجال بادشاہ کے دربار میں اپنے ایمان کی گواہی دی اور موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کی۔ تو یہ جو ساری باتیں اس شخص نے بتائیں اور لوگوں کے سامنے پورا بیان دیا، تو یہ بہت جامع ہے اور اس میں توحید اور آخرت کے دلائل
اور پھر تاریخ سے حاصل ہونے والے سب سبق موجود ہیں، کیونکہ قوم کے لیے سچے خلوص اور خیر خواہی نے اس شخص کو اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دینے پر مجبور کیا، اور پھر اس نے بھی دل کی گہرائیوں سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس واقعے سے یعنی قریش کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی قوم کے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ابھی تک مکہ میں اپنے ایمان کچھ وجوہات کی بنا پہ چھپائے ہوئے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اب معاملہ سر سے گزر گیا ہے تو وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کھل کر تائید اور مدد کریں۔ اور یہ ہجرت سے قبل سخت آزمائش کے دور کی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی اس سے ہمیں بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اور مخلص بندوں کی مدد فرماتا ہے، جو اپنی پوری طاقت اس کی رضا کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی مشکلات میں پھنسے ہوئے مومنین کے لیے، بہت تسلی بخش کہ ایک مومن شخص بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کیسے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہے، ان کی وکالت کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کی سزا کا ذکر کیا گیا، اور کمزور لوگوں کو ترغیب کے اپنے مغرور لیڈروں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ اگر ان کی پیروی کریں گے تو ان کی جو رہنمائی ہوگی ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی، جہاں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین سے اپنی مدد کا وعدہ فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر دوبارہ سے فرعون کا ذکر کہ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں، پس موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ تو اب یہ وہی بات ہے، وہ ذکر ہے جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون اپنے وزیر حامان کو ایک بلند عمارت بنانے کا حکم دے رہا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچے، اور یا پھر یہ بھی کہ اسباب کے معنی یہاں پہ دروازے یا راستے ہیں، یعنی وہاں تک جا کے میں دیکھوں کہ آسمانوں پر کیا واقعی کوئی الہ ہے یا کوئی واقعی موسیٰ کا معبود ہے۔ یعنی اس طرح سے شیطان نے اس فرعون کو گمراہ کیے رکھا، اور اس کے جو برے اعمال تھے اسے خود بخود اچھے دکھائی دیتے، الٹی سیدھی اور بہکی ہوئی باتیں کرتا تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین ہی نہ کریں۔ اور پھر اس ایماندار شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ زندگانی دنیا بالکل فنا ہونے والی ہے، یقین مانو کہ قرار یعنی ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر کا بدلہ ہے، اور جس نے نیکی کی، ہاں وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایماندار بھی ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف سے ہے، اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، یعنی وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ جب میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا تھا ان کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی، پھر تم ندامت کا اظہار کرنے لگو گے، مگر وہ وقت پھر ایسا ہوگا کہ ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب انسان اپنے کیے پر پچھتائے گا، اور وہ ان باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ جو ایمان والے کہتے تھے، یا پھر جو نیک دوست، یا پھر جو ہم پڑھتے تھے اور ان احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، یا ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اور اندھا دھند گناہ کی پیروی کرتے چلے جاتے تھے، اور پھر جو کام سب لوگ کر رہے ہوتے تھے وہی کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ بھی کسی گناہ میں ملوث ہوں تو ان کی پیروی کرنا آپ کو گناہ میں شامل کرے گا، لیکن اگر یہ دیکھ کے کہ جب اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو میرے ایک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا کر دینا آپ کو اسی گروہ میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے،
بلکہ اکثریت کو دیکھ کے، یعنی میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کہ اکثریت کو دیکھ کے اس میں مبتلا ہو جانا۔ اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک کسی گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے، جب وہ مسلسل کیا جاتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں وہ گناہ رہتا ہی نہیں، پھر وہ دلیلیں مانگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کے سامنے ساری دنیا بھی کر رہی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے اور اس قدر سزا ملے گی، تو آپ اس سے اپنے آپ کو اس گناہ سے روکے رکھیں۔ اور اپنی کوشش کے ساتھ جب انسان اتنے لوگوں کی موجودگی میں خود کو اس گناہ سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کا برگزیدہ انسان بن جاتا ہے، وہ برگزیدہ اور مومن بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو قیامت کے روز پچھتائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی فلاں اس بات سے یا اس کام سے روکتا تھا، جب کہ ہم نہیں رکتے تھے۔ اور اس وقت انسان کا پچھتانا یا سوچنا یہ کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہوگا، اور اس وقت کا پچھتانا یا ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے، بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ یعنی تمام بدیوں سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ اس سے کیا مراد کہ اس کی قوم نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جتنی بھی تدبیریں کی تھیں اور اس کے خلاف سازشیں سوچ رکھی تھیں، کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کی تھی، تو ان سب سازشوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناکام بنا دیا، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دی، اور آخرت میں اس کا گھر جنت میں ہوگا۔ اور ان کے برعکس فرعون کو غرق کر دیا، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، یعنی اس آگ پر، یعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح و شام اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، جس سے یعنی عذاب قبر کا بھی اس بات ملتا ہے، یعنی جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قبر کا عذاب حق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بھیجے گا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور پھر فرمایا ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ بس اے نبی، تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری
بڑائی کے، یعنی نرے تکبر کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور زیادہ دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے برے لوگوں کے برابر نہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور اس کے برعکس یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی بھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد پر ڈٹے رہنے کی تلقین، اور یہ خوشخبری کے انجام کار آپ ہی کا بہتر ہوگا۔ توحید اور قیامت کے دلائل اور جٹلانے والوں کو اپنی ڈٹائی کی وجہ سے سزا ملے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا اعلان کر دینے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین، کہ وہی ذات زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان ہو جاؤں، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پھر سے انسان کی پیدائش کے مراحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کا ایک ثبوت ہے، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور پھر اس کی بقا اور حفاظت کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کیا، اور پھر ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نطفے کے بعد علقہ اور پھر مدغہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں پہناتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بچے کی شکل دے دیتے ہیں، اور پھر بچہ وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بچپن، جوانی، اور پھر بعض بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، اور بعض اس عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے۔ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔
اور اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہ اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری اور ذلیل جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا یوں ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہی ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ جیسے جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر آ گیا۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ اور کسی رسول کا یہ طاقت نہ تھی کسی رسول کی کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سوار کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے رہو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کر دیا۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ یعنی جب عذاب کو دیکھ لیں گے یہ، یا پھر کوئی ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو جائے گا، تو پھر ان کا ایمان لانا یا استغفار کرنا بالکل ان کو فائدہ نہ دے گا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں پر برابر چلا آ رہا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے، اور کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے، یعنی اس وقت پھر کافر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ سورۃ المؤمن کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلی سورۃ فصلت، اور اس سورت کا نام حامیم سجدہ بھی ہے، وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا، فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم،
یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے، ایسی کتاب ہے یعنی قرآن پاک جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے ہے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ پھر بھی ان کے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی بوجھ ہے، ہمارے کانوں پہ ڈانٹ ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا کہ ہمارے کان بند ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں، یعنی تم اپنی بات کی، اپنے کام کی تبلیغ کرتے جاؤ، لیکن ہم مسلسل اس کا انکار کرتے رہیں گے اور ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی ایسا پردہ حائل ہے کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو وہ ہم سن ہی نہیں سکتے، اور جو تم کر رہے ہو عمل وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے ہمارے دین پر عمل نہیں کرنا تو ہم بھی تمہارے دین پر عمل کیوں کریں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی اور سارے جہانوں کا وہ پروردگار ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، اور 4 دن میں صرف یہ تجویز 4 دن میں کی گئی اور ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں کو کس طرح مزین کیا، اور بجلی اور بادل اور پہاڑ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلی قوموں کے عذابوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ وہ عذاب جو ان کو رسولوں کی تکذیب کے سبب سے پیش آئے، اور یہ تو ان کے ساتھ دنیا میں ہوا، اور آخرت میں زیادہ برے عذاب سے ان کا پالا پڑے گا کہ اس روز جب کافر اپنے غلط اعمال سے انکار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسم کے اعضاء کو ان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کریں گے اور وہ اس چیز کو جھٹلا نہ سکیں گے، جب کہ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، یعنی ان کی اپنی جلدیں، ان کے جسم کی کھالیں، ان کی نگاہیں، ان کے کان جب ان کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا وقت ہمارے اوپر نہ آئے، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کے ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف استغفر اللہ گواہی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مطابق، اپنے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہم اسی طرح سے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ معافی کے خواستگار ہوں بھی تو معاف نہیں کیے جائیں گے، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے۔
اور یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو سنو ہی مت۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس کے پڑھے جانے کے وقت بیہودہ گوئی کرتے، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ گے، یعنی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے تم غالب نہیں تھے آ سکتے، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال کر انہیں نہایت اور سب سے نیچا کر دیں۔ تو وہ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ایک تو کافر لوگوں کا معاملہ یہاں پہ بیان کیا گیا، اور پھر اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو حقیقی رب مانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان اور توحید پر قائم رہے، اسے انحراف نہ کیا، اور بعض نے استقامت کے معنی اخلاص کے بھی لیے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کی، کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے بھی مجھے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی ایک بات کہنا اللہ پر ایمان اور اس پر قائم رہنا، اور اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرتے رہنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم پر اب کوئی اندیشہ اور کوئی بھی غم نہیں، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ہی ساتھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا دل چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، سبحان اللہ، یعنی غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی، یعنی اس طرح تمہارے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تم آپس میں دلی دوست ہو، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا، یعنی یہ کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنے کی خوبی اگرچہ بے حد مفید چیز ہے اور اس کا پھل بھی بہت زبردست ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکے گا جو صابر ہوں گے اور غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے، تو وہی لوگ ایسا کر سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ جو صبر کر سکیں گے وہی یہ کام کر سکیں گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا ہے، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو،
پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت تسبیح کرنے میں مشغول ہیں۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، بلکہ اس کی مخلوق اس کے لیے دن رات تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بھی فرشتے جو کسی بھی وقت اکتاتے نہیں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، یعنی جھکی ہوئی، عاجزی کے ساتھ بچھی ہوئی دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کیا کرایا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یعنی اس کے قریب باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے پھٹک سکتا ہے۔ یہ کس کی نازل کردہ ہے؟ حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ رب العزت کی۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا گیا۔ یقیناً آپ کا رب معافی والا یعنی بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں صفات بیان کی گئیں کہ وہ انسان کو بخشتا بھی ہے لیکن اس کے گناہوں پہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کہ اگر ہم اسے عجمی زبان میں قرآن کو نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن یعنی بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلے سے ہی مقرر ہو چکی نہ ہوتی تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے کا اجر ضرور دیں گے۔ وہ اس کے اچھے اعمال پر جزا اور برے پر اس کو سزا ضرور ملے گی۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب گناہوں پر دیتے ہیں جو لوگوں کی نافرمانی کا بدلہ ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح اپنے اس حق کو استعمال کرنا چاہے تو وہ ذات اس حق کو استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کا حق کہ اچھے کو اچھائی کا بدلہ اور برے کو اس کے برائی کی سزا، یہ حق کوئی ظلم نہیں ہے، اور یہ اس کے عین عدل کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے، اور ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ جن کی وجہ سے ہمیں قیامت کے روز شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔